کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے سچا غلام بنائے۔ گستاخی حضور کی گستاخی ہوتی ہے، وہ چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دفعہ اپنے مرشد کریم سے عرض کیا، آپ جلوہ افروز تھے، میں بچہ تھا، میں نے کہا بچ قبلہ یہ فرمائیے کہ اگر کوئی حضور کا گستاخ ہو تو کیا اس کے لیے حکم ہے؟ فرمایا دوزخ کا ایندھن بنے گا، اس کی توبہ بھی یہاں قبول نہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی چھوٹی سی گستاخی ہو جائے، آپ نے فرمایا سید عالم کی گستاخی چھوٹی نہیں ہوتی، گستاخی حضور کی چھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے۔ اور یہ بات میں بارہا کہتا ہوں کہ بھائیو، یہ اتنی بڑی مجلس ہے، عاشق کہلاتے ہو حضور کے، تو جب محبوب کی مجلس میں جاتے ہو تو کم از کم سروں کو ڈھانپ کے آیا تھا۔ میں ملتان سے چلا الحمدللہ درود و سلام پڑھتے ہوئے، اور باب حضور چلا ہوں۔ آپ یہاں آیا کریں تو اپنے گھروں سے جب نکلا کریں تو درود و سلام پڑھتے ہوئے نکلا کریں، کیا اب یار کو پتہ چلے کہ حضور کے غلام جا رہے ہیں۔ بہرحال حضرات محترم، وقت دامن تنگ ہے، مجھے کوٹ سماوا پہنچنا ہے اور وقت نہیں ہو چکا۔ میں جو موضوع سوچ کے آیا تھا اس طرف تو نہیں جاؤں گا، چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ سے وقفہ اجازت چاہوں گا۔ اور میں محسوس بھی کر رہا ہوں اور مجھے بتایا بھی گیا تھا کہ چونکہ یہ آخری نشست ہوتی ہے، شب ولادت کے لمحات قریب آ رہے ہیں، تو صبح چونکہ دن کا وقت ہوگا اور صبح ادا پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے جلوس کی شکل میں اکٹھے ہونا ہے اور وہ تمام انتظامات بھی کرنے ہیں، تو آپ کو کچھ آرام کے لمحات بھی میسر، لہٰذا میں بات کو طول نہیں دوں گا۔ حضرات محترم، یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا یہ جو واقعہ ہے، یہ محض کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ رب کائنات کی طرف سے اس کائنات کے باشندوں کے لیے رحمت کی بشارت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حضور علیہ السلام کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، گویا یہ باور کرایا ہے ہمیں کہ اللہ کا محبوب جو آیا ہے تو ایسے ہی نہیں آ گیا، بلکہ رب کائنات کی رحمتیں سمیٹ کے لایا ہے۔ تھوڑا سا ایکو کر دو، میرا تو گلا پکڑا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، آپ نے اس محفل میلاد پاک کے حوالے سے جگہ جگہ اشتہار لگے دیکھے ہوں گے کہ جی جشن ولادت مصطفیٰ، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حضور کے میلاد پاک کی محفل ہے۔ آپ نے یہ اشتہار بھی دیکھے ہوں گے جن پہ لکھا ہوتا ہے سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس فرقے کی طرف سے لگایا گیا ہے۔ حضرات محترم، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر جشن ولادت پاک کا اہتمام ہو تو تاثر یہی ہوتا ہے کہ جی یہ بریلوی مکتب فکر کے صوفی لوگ ہیں، یہ عاشقان رسول کی مجلس ہے، انہی کی طرف سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور اگر جلسہ سیرت النبی نام رکھا جائے تو عموم طور پر یہی مراد لی جاتی ہے کہ یہ دوسرے مکتب فکر کی طرف سے یہ سیرت النبی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کون سا حضور کے میلاد کا جلسہ ہے جس میں حضور کی سیرت بیان نہ کی جائے۔ بھئی حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے اگر پیدا فرمایا تو میلاد کا تو مقصد یہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن ولادت پاک کی روح ہے۔ اگر ہم حضور کی ولادت کے جلسہ منعقد کرتے ہیں تو ہم گویا یہ عہد مسلم کرتے ہیں کہ ہم حضور کی سیرت پاک کو اپنائیں گے۔
حضور کے احکامات پہ عمل کریں گے، جو میرے نبی نے فرمایا اس کو مانیں گے، جن سے منع فرمایا ان سے رکیں گے۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو حضور کی صفات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہیں تو اس وقت جشن ملا کر ہم رب کائنات کا شکر بجا لاتے ہیں، مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنا ایسا حسین و جمیل محبوب عطا فرمایا۔ تو ساتھ میں ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا محبوب کتنا سخی ہے، ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا محبوب کتنا جلیل القدر ہے۔ ارے حضور کی امانت کے ہمارے سامنے نہیں، حضور کی دیانت ہو، حضور کی شرافت ہو، حضور کے اخلاق قریبانہ ہو، حضور علیہ السلام کی سخاوت ہو، حضور کی شجاعت ہو، یہ سب بھی تو ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہ سب کیا ہیں؟ یہ حضور کی صفات ہے۔ تو جب ہم حضور کو سخی کہیں گے تو ہم حضور کی ذات کو پہلے مانیں گے اور پھر حضور کی صفات کا ذکر کریں گے۔ حضور کی سیرت طیبہ ہے، حضور کی صفات کا بیان۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضور کی سیرت النبی کا جلسہ ہو، وہ بھی حضور کی ولادت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالیہ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہماری رہبری کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ایک تسلسل سے آتے رہے، اور ان انبیاء کرام نے جو دین کی تبلیغ کی ہے، اگر آپ تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھیں، قصص الانبیاء کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ ان تمام انبیاء کرام